کسریٰ نے نا اپنے بچے کو، بیٹے کو، جب ایک ہی اس کا بیٹا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے علوم و فنون سارے سکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھوڑ سواری بھی سکھائی، تیر اندازی بھی سکھائی، سیاست بھی سکھائی، فن حرب و ضرب بھی سکھایا۔ پھر خیال آیا کہ میرا بیٹا کچھ اخلاق بھی سیکھے، دینداری بھی سیکھے۔ ایک درویش تھے شیخ حسن، ان سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرے بیٹے کو تو حضرت فرمانے لگے کہ اگر تیرے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میں نہیں گھر آؤں گا، وہ میرے گھر آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں بھی دیکھ ہی رہا تھا، مجھے بھی ایسا خوددار عالم ہی چاہیے تھا، خوددار عالم چاہیے تھا۔ بہرحال حضرت کے گھر وہ پڑھنے جانے لگا تو مسلسل 6 سال وہ طالب علم پڑھنے گیا، اور عام طالب علموں کے ساتھ اس شہزادے نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، وہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا، فنون اس نے پڑھ لیے، علم و ادب اس نے سیکھا، اخلاقی باتیں اس نے سیکھیں، دین کے حوالے سے ضروریات سے حضرت نے اس کو آگاہ کیا۔ جب کافی حد تک وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگا تو ایک دن نا بلایا اس کے والد کو کہ اب تیرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہوگی۔ اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے استادوں نے جب دستار فضیلت کی تھی تو میں نے وہ پگڑی کا کپڑا سنبھال کے رکھا ہے، اور جب میں مروں گا تو میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے کہ مجھے کفن بھی اسی میں دینا، اس لیے کہ میرے اساتذہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اب یہ دین کا چھوٹا سا طالب علم بن گیا۔ ایک دن نا جب فارغ ہو گیا تو استاد نے اسپیشل بلایا، کہا شہزادے کوئی کام ہے گھر آؤ۔ تو وہ بھی طالب علم تھا، وہ گھر آیا۔ جب حضرت کے کمرے میں داخل ہوا تو اندر سے نا انہوں نے کنڈی لگا لی دروازے کی، ہاتھ میں درہ لے لیا، اتنی زور زور سے درے برسائے کہ اس کے وجود پر نشان پڑ گئے، مارتے گئے۔ میری غلطی استاد جی، اس نے کہا چپ کر، غلطی پوچھتا ہے نالائق۔ پھر مارا، پھر مارا، بہت مارا، اور جب بہت زیادہ مار لیا تو خود بھی پسینے سے شراب، دروازہ کھولا، چل دوڑ جا۔ شہزادہ تھا نا، باہر کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور آپ ظلم کر رہے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح میری غلطی کیا ہے؟ غلطی بتا کے مارے تو ٹھیک ہوا، فرمایا میں تجھے غلطی بتاؤں گا، چل نکل جا۔ اس نے گھر جا کے اپنے ابا سے کہا، بادشاہ سلامت سے، کہ استاد جی نے ناجائز مارا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، کہنے لگا بیٹا جو قومیں اساتذہ کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، استاد کبھی ناجائز نہیں مارا۔ اگر فزکس کیمسٹری کا ہو تو وہ ناجائز نہیں مارتا، لیکن اگر 8000 کا مولوی ہو تو پھر وہ ناجائز ہی مارتا ہے۔ پھر سویرے اماں آئی جاتی ہے، کہتی تو مسیتے رہنا ہے کہ جا جانا ہے، 8000 تنخواہ ہے تو میرا 60 کروڑ کا منڈا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اگر فزکس کا استاد ہو نا جو 10,000 روپیہ لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیچارہ غریب امام مسجد ہو تو پھر تو وہ شہزادے کو آگ نہیں لگا سکتا۔ یہ تقسیم ہے ہماری، یہ ظلم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا اساتذہ ناجائز نہیں مارتے، تیری کوئی غلطی ہوگی جس کی تجھے نہیں خبر، استاد جانتے۔ اس نے کہا نہیں ابا میں وہاں رہا ہوں، کوئی بات ہوتی تو مجھے بھی پتہ ہوتی، اور پھر اگر اتنی سخت بات تھی جس پہ اتنا مارا کہ میرے وجود پہ نشان پڑ گئے، مجھے بتایا جاتا۔ اس نے کہا بہرحال میں تیرے استاد کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا، وہ تیرا استاد ہے، بڑے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اب اس نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں میرے دل سے بات نہیں جاتی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، استاد نے قصداً مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مارا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا تیرے ابا نے نہ کر دیا تو اب ہاں کون کرائے گا؟ اور بادشاہ سلامت ہے، سخت مزاج آدمی ہے، میرا بیٹا تو صبر ہی کر۔ بچے نے صبر تو کر لیا پر اندر سے بات گئی نہیں، ظلم ہوا تھا نا۔ 30-35 سال بیت گئے، اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ شیخ حسن بوڑھے ہو گئے تھے، یہ بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑتے تھے پھر بھی مشکل سے چلتے تھے۔ پہلے دن تخت نشین ہو کے شہزادے نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو حاضر کرو۔ 3-4 سپاہی بھیجے کو بابے کو پکڑ کے لاؤ، جیسے بھی آ سکتا ہے۔ لے آئے، حضرت کو لا کے تب سامنے کھڑا کیا تو کہا استاد جی ناراض نہ ہونا، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، شک کوئی نہیں، پر میں کیا کروں، آج بھی دردیں اسی طرح میری تازی ہیں، سوچتا ہوں تو پھر مجھے اسی طرح جلن محسوس ہوتی ہے، بتاؤ کیوں مارا تھا؟ تو شیخ حسن رو پڑے، کہنے لگے بیٹے بس اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ اس دن کے لیے مجھے زندہ رکھے،
وہ دن آ گیا، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے مارا تھا، بس آج جو دن آیا اسی لیے مارا تھا۔ کہا حضور کیا مطلب؟ اب فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار پڑے ہوئے؟ کہا 35 سال۔ آج کیوں بلایا ہے؟ بھولا تو نہیں نا 35 سالوں میں؟ کہا حضور نہیں بھولا، تو آج کیوں بلایا؟ کہا میں آج صاحب اختیار ہوا ہوں تو بلا لیا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے پتا تھا ایک دن تو بادشاہ بنے گا، اس لیے تجھے مارا تھا۔ ناجائز نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا۔ اگر تجھے 35 سال نہیں نہ بھولا تو جس کے ساتھ تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اور فرمایا آج تو با اختیار ہوا ہے تو نے مجھے کٹہرے میں بلا لیا ہے، قیامت کے دن اللہ سارے مظلوموں کو با اختیار کر دے گا، سارے مظلوم با اختیار ہوں گے اور سارے ظالم کٹہروں میں کھڑے ہوں گے۔ پھر تجھ سے ایک ایک بات کا حساب پوچھیں گے۔ شہزادہ کھل کے رویا، استادوں کی دست بوسی کی، تحائف دیے، کہنے لگا رب آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے صرف علم نہیں سکھایا، تجربہ کر کے مجھے آپ نے علم محسوس کرنا بھی بتا دیا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا کس طرح کر کے بھئی یہ نہیں بھولا کرتا، آپ یقین کریں یہ نہیں بھولتا۔ کسی کو لوگ گالی دے دیتے ہیں نا، گالی، وہ غریب آدمی ہوتا ہے بیچارہ، چھوٹا آدمی، وہ جواب نہیں دے پاتا، لیکن جب اس شخص کے، اس چودھری کے، سیٹ کا مسجد میں جنازے کا بھی اعلان ہوتا ہے تو پھر بھی گالی یاد آتی ہے۔ ہاں یہ نہیں بھولتی، کیا کرے، ظلم جو کیا ہے، غلط گالی جو نکالی، لوگ جنازہ پڑھنے تک چلے جاتے